محترم حاضرین مسجد اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے پھر ایک دفعہ ہمیں یہاں جمع ہونے کا موقع دیا۔ یہ محض اس کی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس سخت گرمی کے اندر بڑی بڑی مسجدوں کو چھوڑ کر اس چھوٹی سی انکمفرٹیبل مسجد میں آتے ہیں۔ یقیناً آپ سب کی نیت یہی ہے کہ کچھ سن کے کچھ سیکھ لیں تاکہ ہمارے اعمال بدل جائیں۔ تو اللہ ہم سب کا عمل بیٹھنا قبول فرمائے، اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، خاص طور پہ وہ حضرات جو بعد میں آتے ہیں اور باہر دھوپ اور گرمی میں بیٹھتے ہیں جبکہ ان کی بڑی مسجدیں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کون کس نیت سے آ رہا ہے اور وہی اس نیت کی جزا دینے والا ہے۔ تو ان جگہوں کو بیٹھنے کے لیے جو ہم آتے ہیں ان کو کوئی معمولی کام نہ سمجھیں، یہ بڑے عظیم کام ہے دین کا۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے ایک جملہ کہا تھا آپ کو، لوگوں نے دین کے لیے محنت کرنا چھوڑ دی۔ ہم صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ کے واقعات پڑھتے ہیں، علماء کرام کے واقعات پڑھتے ہیں پچھلے دور کے، جنہوں نے دین سیکھنے کے لیے عمر لگا دی، تکلیفیں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں، لیکن دین پہ عمل کرنے کی کوشش کی۔ آج کے مصروف دور میں دین ہماری زندگی کا حصہ بن کے رہ گیا ہے، مکمل نہیں ہے، حالانکہ ہمیں دین کا حصہ ہونا چاہیے تھا۔ فرق یہ آ گیا ہے، پہلے لوگ دین کا حصہ ہوا کرتے تھے اور وہ دین پر عمل کرتے تھے دنیا گزار کر۔ اب ہم الٹے ہو گئے، اب دین ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے اور حصہ چھوٹا ہی ہوتا ہے، مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اب ہماری زندگی کے بیشتر جو کام ہیں وہ دنیاوی امور سے متعلق ہیں، جس کو اسلام نے قطعاً منع نہیں کیا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں، اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ انسان دنیا چھوڑ کے غار میں جا کے بیٹھ جائے۔ یہ اسلام کو کبھی مطلوب نہیں رہا، کبھی۔ اب جو کر رہے ہیں ان کی اپنی سوچ ہے، اپنی پیداوار خیالات کی، اسلام کا تقاضا نہیں ہے۔ نبی پاک کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، غار ہرا کا ایک نام آتا ہے، غار ثور کا، دو غاروں کے نام آتے ہیں جن میں آپ چند دن رہے تھے زندگی کے، صرف چند دن، لیکن نبوت کا کام کرنے کے لیے آپ کبھی غار میں نہیں گئے۔ کیا بیٹھ کے وہاں آپ نے کوئی غور و فکر کیا ہو یا لمبی ریاضتیں کی ہو، مشقتیں اٹھائی ہو؟ نہیں، سارے کام دنیا کے اندر، اور آپ نبی بھی تھے۔ تو دین مطلوب یہی کرتا ہے کہ آپ دنیا میں رہیں دین کا حصہ بن کر، اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، لیکن دین کا حصہ بن کر، دین کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنائیں۔ یہ ہمارے ہاں جتنے بھی دروس ہمارے ہوتے ہیں، جو خطبے دیتے ہیں، ہم یہی چیز اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین مطلوب ہے دنیا کے ساتھ۔ ہم نے جو بات شروع کی تھی کہ ہم سے چند بنیادی سوالات ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے کبھی جب تنہائی میں بیٹھے ہوں۔ بنیادی سوالات، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ ہم جانور تو نہیں ہیں کہ اٹھے، کھانا کھایا، کچھ تفریح کی، کچھ یہ ہوا کیا، شام کو جا کے دوبارہ سو کے کھانا کھا کے، یہ جانوروں کی زندگی ہے۔ اور کچھ لوگ اگر اپنی زندگی پہ غور کریں جن کی معاشی مشکلات زیادہ ہیں، ان سے ذرا پوچھے آپ تفریح کب کرنے جاتے ہیں، تو انہیں شاید جواب بھی نہ ملے کہ ٹائم ہی نہیں ہے۔ صبح سے لے کے رات تک ایک دھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، ایک سائیکل میں گرفتار ہو گئے ہیں کہ کمانا ہے، کیوں؟ گھر کو پالنا ہے۔ وہ عیاشی کر رہے ہیں، بندہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ وہ آپ بڑی وہ جو ہمارے ادھر جذباتی قسم کی باتیں سنتے ہیں باپ کے بارے میں، باپ سایہ، باپ یہ، باپ وہ سب باپ کر رہا ہے، بچے کیا کر رہے ہیں؟ وہ سائیکل کے اندر عیاشی کر رہے ہیں۔ اور باپ کو ان کی فکر کس چیز کی ہے؟ اچھا کھانا مل جائے، اچھا گھر مل جائے، اچھی گاڑی مل جائے، نئے فون مل جائیں، اچھی تعلیم مل جائے، اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ دین حصہ نہیں ہوتا ہے۔
جو کو سمجھانے کی کوشش کی تھی لاسٹ ٹائم، یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے یہاں اب جو ہمارا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے تفریح کے لیے، وہ دین کہاں ہے ہمارا. تو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ یہ بات ہم سمجھاتے رہیں، خود بھی سمجھتے رہیں، دوسروں کو بھی سمجھاتے رہیں. جو دین بنیادی سوالات پوچھے گئے تھے کبھی بیٹھ کے غور کریں ان کے بارے میں. پہلے سوال کا جواب تو الحمدللہ مسلمان اچھی طرح جانتے ہیں. ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا. اس سے تو شاید ہی کوئی مسلمان انکار کرے. ایون جو نان مسلم بھی ہیں لیکن اللہ کی کتابوں کو ماننے والے ہیں، جو الہامی مذاہب کہلاتے ہیں، وہ بھی انکار نہیں کریں گے. عیسائیوں یا یہودیوں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا. تو یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے. معاملہ خراب کب ہوتا ہے؟ جب ہمیں کس لیے پیدا کیا. یہ معاملہ ایسا ہے کہ شیطان جو ہمارا ازلی دشمن، عدو مبین پہلے دن سے ہے، اس نے ٹھیکہ اس بات کا لیا تھا کہ اس نے انسان کو اس کے مقصد سے بہکا دینا ہے. یہی کام اس نے جنت میں ہمارے باپ حضرت آدم کے ساتھ کیا تھا. اللہ نے ان کو جنت میں رکھا تو شیطان نے کیا کرا کے بہکا دیا نا کہ اگر آپ پھل کھا لیں گے تو فرشتے بن جائیں گے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے. آپ نیکی کے جھانسے میں آ گئے. اللہ کی منشا یہ تھی. نبی غلطی نہیں کرتے ہیں الا کہ اللہ ان سے غلطی کروائے کسی سبق کے لیے. پھر اللہ نے واقعہ قرآن میں لکھ دیا کہ ان کو یہ بات شیطان کی سمجھ میں آ گئی، وہ اس کے جھانسے میں آ گئے اور پھر وہ پھل کھا بیٹھے. اب ہم مطلب تو بھول گئے. ہماری یہ بحثیں چل رہی ہیں ماشاءاللہ، آج تک کتابیں بھری ہوئی ہیں. وہ پھل کون سا تھا؟ کچھ کہتے سیب تھا، کچھ کہتے گندم تھا، کچھ کہتے یہ تھا، کچھ کہتے وہ تھا. بحثیں. اور جو نہ مانے وہ کافر. مطلوب کیا تھا کہ اللہ کی بات ماننی ہے، شیطان کے جھانسے میں نہیں آنا ہے. اس کو اٹھا کے الگ رکھ دیا. اب بحثیں کس بات کی ہیں کہ جی وہ کس کا درخت تھا. اور آج تک ہماری تاریخ بھری پڑی ہے. تو ہمیشہ خیال رکھیں جب بھی زندگی میں دین کے معاملے میں غور کریں تو پہلے یہ سوال سوچیں کہ مطلوب ریکوائرڈ کیا ہے. اللہ نے نماز پڑھنے کو کہا ہے تو ریکوائرڈ کیا ہے، حج کرنے کو کہا تو ریکوائرمنٹ کیا ہے، مطلوب کیا ہے، روزہ کا مطلب کیا ہے، قرآن پڑھنے کا مطلب کیا ہے. ہر چیز کا ایک مطلوب ہے کہ جو ریکوائرڈ ہے اس پر فکر رہے گی انشاءاللہ معاملات درست رہیں گے. اور جہاں وہاں سے نظر ہٹی پھر آپ ایسی بھول بھلائیوں میں کھوئیں گے. قرآن نے ذکر بھی کیا کچھ بھول بھلائیوں کا. ایسی بھول بھلائیوں میں کھوئیں گے کہ جو اصل مقصد تھا اس سے ہٹ جائے گی. سورہ کہف کو پڑھنے کا حکم کہا ہے نا، حضور نے ترغیب دلائی ہر جمعے کو پڑھا کرو. سورہ کہف، اس کا نام یہ کیو ہے. کیا سیکھا سبق اس سے ہم نے؟ یہ سیکھا کہ وہ 7 تھے کہ 5 تھے کہ 3 تھے، کتا تھا کہ نہیں تھا، کتنے سال سوئے رہے. قرآن نے ذکر کر دیا نا اس کا کہ بجائے مطلوب معلوم کرنے کے تم اس کی تعداد میں، دنوں میں، سونے میں، جاگنے میں پڑے رہے. وہ سکہ کون سا تھا، وہ کس شہر کے تھے، رقیم شہر کا نام تھا کہ رقیم کتبے کا نام تھا، بحثوں میں پڑے. مطلوب کیا تھا وہ بھول گئے. تو دوسرا سوال، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ بڑا پیارا جواب ہے، اکثر آپ کو یاد بھی گیا ہوگا. سورہ ذاریات کی آیت ہے 56 آیت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے. میں آپ کے سامنے کچھ عبادت کے متعلق آیتیں رکھ رہا ہوں اور یہ ساری آیتیں شیطان کی عبادت کی ہیں. اب آپ شاید سوچیں گے کہ عبادت کی بات ہو رہی ہے تو عبادت کی بات کریں نا. تو میں نے وہ تمام آیتیں کوٹ کی جن میں عبادت کا لفظ تو موجود ہے لیکن شیطان کے لیے. اس کی ایک وجہ بتاؤں گا بعد میں. آپ عبادت کے معنی 3 آیتیں آپ کے سامنے 3 موضوعات پہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. عبادت کے معنی بندگی یا غلامی. عبد کے معنی غلام ہوتا ہے، امپلائی نہیں. ملازم اور غلام میں فرق ہے. ملازم ٹائملی آپ کے پاس ہوتا ہے، 8 to 4 9 to 5 یا 10 گھنٹے کے لیے، 12 گھنٹے کے لیے. اس کے بعد وہ آپ کا ملازم نہیں ہے، اس کی مرضی جو کرے، وہ آزاد ہے. اور ملازم چھٹی لے سکتا ہے، اس کا رائٹ ہے. وہ چھٹی آپ سے لے سکتا ہے، اس کا رائٹ ہے. غلام کا جو تصور تھا، اور آج بھی اگر کہیں جگہ ہے تو موجود ہوگا، غلام کے پاس کوئی آزادی نہیں ہوتی، وہ 24 گھنٹے ہمارا غلام ہوتا ہے. اور اس کی پیاری مثال ہمارے پیارے امریکہ نے دے دی ہے. آج سے 60-70 سال کی زندگی آپ کو پتہ ہے امریکہ میں کہ وہاں جو افریقن لوگوں کے ساتھ حال ہوتا تھا، تو جو ہماری غلامی پر انگلی اٹھاتے تھے پرانے، وہ اپنا 100 سال پرانا حال دیکھ لیں. چین باندھ کے رکھا جاتا تھا ان کو. کم از کم اسلام میں چین باندھ کے تو غلام کو نہیں رکھا گیا تھا. غلام ہوتے تھے مکہ کے اندر، چینیں باندھ کے رکھا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا. اس دور میں 100 سال پہلے غلامی جو تھی وہ انسٹیٹیوشنلائز تھی. ویسٹ کے اندر بھر بھر کے جہاز لائے جاتے تھے. تو ہم اللہ کے غلام یا بندے ہیں.
یعنی آزادی ہمیں نہیں ہے. ہاں یہ آزادی حاصل ہے کہ کلمہ پڑھ کے اس کو رب مان لیں یا کلمہ نہ پڑھ کے اس کو نہ مان لیں, اس کی آزادی ہے. لا اکراہ فی الدین, آیت الکرسی کے بعد کی جو پہلی آیت ہے, لا اکراہ فی الدین, دین میں سختی نہیں ہے. اب اس لوگ کو بات سختی ہوئی اور لے جاتے ہیں. سختی سے مراد ہے نماز کی سختی نہ کرو, روزے کے لیے سختی نہ کرو, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. یہ آیت الکرسی کے بعد اتری ہے کہ یہ اللہ کی صفات ہیں, اس کو مانتے ہو تو مانو ورنہ زبردستی نہیں کی جائے گی. اللہ کو بنوانے میں زبردستی نہیں ہوگی, دل سے ماننا ہے مانو ورنہ انکار کر دو. یہاں ایک سختی نہیں ہے. تو یہ تو آزادی ہے کہ آپ اللہ کو مانیں نہ مانیں, لیکن اللہ کو مان لیں تو پھر آزادی ہماری مشروط ہو جاتی ہے, اور وہ کنڈیشنل آزادی ہے کہ جس کو مانا ہے وہ جو آزادی دے گا وہ ملے گی, اور جس سے منع کر دے گا وہ نہیں ملے گی. یہ مان کے اسلام میں آنا پڑے گا. من مانی نہیں چلے گی کہ میں آ تو گیا ہوں لیکن کنڈیشن میری ہوں گی. نہ امپلائر اللہ ہے, ہم امپلائی ہیں اس معنی میں, تو شرائط تو اس کی ہوں گی. ماننا ہے مانو ورنہ لا اکراہ فی الدین چھوڑ دو. تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہاں بندگی کے لیے, کہ عبادت کے معنی ہے بندگی یا غلامی. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر عباد. بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی کی, طاغوت کی عبادت کی, اور بخلاف ان لوگوں نے طاغوت کی بندگی کو منع کیا, اس سے اختلاف کیا یا اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا, ان کے لیے خوشخبری ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو بندوں کو. یہاں منع کیا جا رہا ہے شیطان کی عبادت کو. شیطان کی عبادت کرنی ہے اللہ کی. اللہ فرماتا ہے سورہ یاسین کے اندر, آدم کے بچوں کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. عبادت, لیکن شیطان کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ کے اندر کہ ان لوگوں نے اپنے احبار اور رہبان جو ان کے نیک علماء تھے یا ولی اللہ تھے, ان کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر. حالانکہ ان سے کہا کیا تھا, اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے منع کیا تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو منع کیا تھا وما امروا الا لیعبدوا الہ واحدا, عبادت کرنی ہے تو ایک رب کی. پھر اللہ فرماتا ہے خبردار, یہ دین خالص اللہ کا حق ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنی ایگزامپل یہ دیتے ہیں, ایکسپلین یہ کرتے ہیں ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں. اللہ یقیناً ان درمیان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے تھے. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو. دیکھیں میں نے آیتیں کیوں چنی تھی کہ عبادت شیطان کی, کیونکہ ہمارے ہاں جب بھی اسلامی عبادت کی بات ہوتی ہے تو 4 چیزیں ذہن میں آتی ہیں: نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. اور ایک بہت بڑی آبادی مسلمانوں کی یہ کر رہی ہے کہ ہم نے عبادت کو مخصوص کر دیا 4 قسم کی ظاہری عبادات کے اوپر, جو مخصوص لمحوں میں, مخصوص دنوں میں, مخصوص مہینوں میں فرض ہوتی ہیں. نماز تو ہر وقت ہے, زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ اگر پیسہ ہو, حج اگر پیسہ ہو, یہ سب اسی فرض ہے اس کے اوپر. لیکن باقی چیزیں ہم ان کو عبادت مانتی نہیں. تو یہاں میں نے اسی لیے شیطان والی آیتیں چنی کہ اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے. اب مسلمان مجھے بتا دے کون مسلمان شیطان کے لیے نماز پڑھتا ہے, حج کرتا ہے, روزہ رکھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے؟ کوئی دیتا ہے؟ کوئی گیا سے گیا مسلمان نہیں کرتا نا. تو اس کا مطلب ہے عبادت کا مطلب یہ تو نہ ہوا جو میں سمجھ رہا تھا نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, وہ تو میں کرتا ہی نہیں. تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ شیطان کی عبادت نہ کرو؟ اس لیے میں نے آیتیں چنی تھی تاکہ اندازہ ہو کہ کون سی عبادت ہے جو شیطان کی جاتی ہے, جس کو اللہ منع کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے عبادت کا مفہوم وہ نہیں ہے جو میں نے سمجھا ہے اپنے طور پر یا ذاکروں کے ذریعے. نہ قرآن سے ہدایت لی, نہ حدیث سے ہدایت لی, اپنے ذہن میں جو بنا کے مجھے سمجھا دیا گیا اس کو میں نے عبادت سمجھ لیا. تو مجھے اگر عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو مجھے معلوم تو کہ عبادت ہے کیا, تاکہ وہ میں کر سکوں. میری زندگی کا مقصد قرآن بتا رہا ہے کہ تمہیں پیدا ہم نے ایک کام کے لیے کیا تھا کہ تم عبادت کرو. تو شیطان نے کیا پیاری چال چلی ہے کہ آج
ہماری ایک بہت بڑی اکثریت نے عبادات کو 4 چیزوں میں بالکل بند کر کے اس پہ عامل اور جازم ہے، بلکہ بڑھتی جا رہی ہے ماشاءاللہ۔ اب حج پہ پابندیاں لگنی شروع ہو گئی، اتنے لوگ آنے شروع ہو گئے کہ انہیں پابندی لگانی پڑے کہ اتنے لوگ ہینڈل کیسے کریں گے۔ اب جو احرام کی چادریں پہنے گا وہ مطاف پہ جائے گا، باقی باہر کھڑے رہیں گے، باہر چھت پہ طواف کریں یا باہر طواف کریں، مجبوری ہے۔ 30 40 50 60 اگر کروڑ لوگ پہنچ جائیں گے مدینے میں تو مکہ میں تو کیا حال ہوگا مکہ کا؟ 1 کروڑ کیسے سنبھالے گا؟ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ ماشاءاللہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، مسجدیں بڑی ہوتی جا رہی ہیں ہماری، روزوں کے اندر آپ حال دیکھ لیجئے ماشاءاللہ، اور زکوٰۃ کا نظام دیکھ لیجئے۔ تو ان 4 میں تو ہم آگے ہیں، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان کی عبادت نہ کرو، وہ تو کام میں کرتا نہیں۔ تو شیطان نے تو اپنا گول پورا کر دیا نا، کہ ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہ مقصد یا تو بھلا دیا یا اس کو محدود کر دیا۔ آج صبح میں نے کہا کچھ شعر بھی ڈھونڈے جائے، بعد شعر اثر کر جاتے لوگوں کو، میں اپنے ویسے خطبوں میں شعر استعمال کرتا نہیں ہوں، لیکن میرے موضوع کے متعلق کہ جو ہمیں پیدا کیوں کیا گیا ہے، مجھے علامہ اقبال کے 2 شعر ملے۔ ایک بہت بڑی طویل نظم ہے مجلس ابلیس، یا ابلیس کی شورا، ابلیس کی شورا، ایک بہت لمبی طویل قسم کی نظم ہے، اس کے 2 شعر کہ شیطان نے کہا تھا، جو علامہ اقبال کو جو فکر تھی 1936 کی لکھی ہوئی، 1936 کی لکھی ہوئی نظم ہے یہ، اس میں جو انہوں نے سوچ فکار کر کے کہ مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے، اس پر انہوں نے مجلس کی ابلیس کی شورا کی مجلس کا حال لکھا ہے وہ۔ تو اس کے 2 شعر کہ شیطان اپنے مشیروں کی بات سن کر نا، مشیر اس کی مختلف باتیں کہتے ہیں، یہ کرو، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، تو شیطان نے 2 جملے کہے تھے، 2 شعر کہے تھے، ہے یہی بہتر الہیت میں الجھا رہے۔ میں بتاؤں گا اس کے معنی کیا ہے۔ انسان کو بہتر ہے مسلمانوں کو اس کو الہیات میں الجھا کے رکھو، اور کہ یہ بہتر ہے کہ یہ اللہ کی تعویلات میں، قرآن کی تعویلات میں الجھا رہے ہیں۔ قرآن کی نئی نئی تعویل کہتے ہیں کسی بات کے معنی نکالنا، اس کی بال کی کھال نکال کر، کہ جو سادہ مفہوم ہے اس کے بجائے کوئی اور اپنا مفہوم تلاش کرنے کی کوشش کرے، اس کو عربی میں تعویل کہتے ہیں، کہ اسے تعویل میں الجھا کے رکھو، اسے الہیات میں الجھا کے رکھو، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں، اس کو بالکل ڈبو دو کہ صبح کی عبادت کیسے کرنی ہے اور اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں، اسے خانقاہ تک محدود کر دو۔ خانقاہ مسجد کو نہیں کہتے ہیں۔ یہ ایجاد بہت اچھی ہوئی تھی جو خانقاہیں بنی تھی کہ لوگوں کی تربیت کی جائے تو اس کے لیے کوئی جگہ چاہیے، تو اس کے لیے ایک جگہ بنائی گئی کہ یہاں لوگ آئیں گے، کوئی شیخ ہوگا وہ سکھائیں گے، لوگ سیکھیں گے، اپنے اعمال صحیح کریں گے، بہتر عمل کریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے نیک کام شروع کیا گیا، لیکن افسوس یہ ہوگا اس کو مسجد کے بجائے خانقاہ بنا دیا گیا۔ آج مسجد پیچھے رہ گئی ہے، خانقاہ آگے آگے ہے۔ اب جو خانقاہ میں ہے وہ پیر ہے، جو پیر ہے وہ تو ایڈمنسٹریٹر ہے، ایڈمنسٹریٹر کو پیسے بھی چاہیے، پیسے کون دے گا؟ پیر دے گا۔ ماشاءاللہ بزنس شروع ہو گیا، اور آج یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے کہ لوگ اپنی پریشانی کا علاج ڈھونڈنے کے لیے مسجد نہیں جاتے ہیں، خانقاہ جاتے ہیں۔ تو شیطان نے یہی کہا تھا کہ اسے الجھا دو خانقاہی نظام کے اندر۔ الہیات کا جو ذکر کیا تھا، الہیات کیا ہے؟ جو اصل کام تھا کہ اللہ نے جو مجھے کرنے کو کہا ہے میں وہ کام کروں، رفتہ رفتہ مسلمانوں میں نئی فکر پیدا کر کے اس بات پر آگے کہ اللہ خود کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ شیطان جب کسی کے پاس آتا تو پہلے پوچھتا ہے اس کو کس نے پیدا کیا؟ جانور کو اللہ نے پیدا کیا۔ اچھا جی، انسان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ فرشتوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کو پیدا۔ پھر آخر میں سوال چھوڑ کے جاتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا، اور وہ کام کہہ کے چلا جاتا ہے۔ اب دن میں کیا آئے گا؟ آئے گا سوال تو بندہ سوچیں تو بیٹھے گا نا، تو اس کا جواب فوراً حدیث میں دے دیا گیا ہے۔ جیسے ہی یہ خیال آئے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فوراً پناہ مانگو شیطان کی، کیونکہ وسوسے ڈال کے جاتا ہے وہ الجھا دے گا آپ کو۔ اب جو اس فکر میں لگ جائے گا تو کیسی نماز، کیسا روزہ، کیسی زکوٰۃ، کیسا حج، سب ختم۔ آپ سے بھی ایک حدیث موجود ہے، سیوطی کے اندر موجود ہے، بہیقی کے اندر موجود ہے، 2 لفظوں کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوقات پر غور کرو، اللہ کی جو خلقت ہے اس پر غور کرو، اور سیوطی نے الفاظ لکھے ہیں حدیث کے اندر، اللہ کے انعامات پر غور کرو، اور حدیث کے دوسرے الفاظ ہیں لیکن اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو۔
لا تفکر فی الخالق، اللہ کی ذات فکر کہ اللہ کون ہے، کہاں سے آیا، کیسے آیا، کب تک کے لیے نہیں. یہ شیطان کے فتنے کہ اس کا جواب تو ملنا نہیں ہے. تو فوراً آؤزو پڑھے کہ اللہ تعالیٰ بچائے مجھے اس قسم کے سوالات سے. لیکن امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ان کام میں لگ گیا کہ اللہ ہے کہاں، کدھر ہے، عرش پر ہے کہ زمین پر ہے، آسمانوں پر ہے کہ سیاروں کے اوپر ہے. تو جناب نہیں آپ تصوف کی کتابیں پڑھ لیں. تصوف بھی بہت اچھے طریقے سے شروع ہوئی تھی. پھر شیطان تو ہر جگہ موجود ہے. شیطان سوائے نبیوں کے ہر ایک کو بہکا سکتے ہیں، صحابہ ہوں یا ولی اللہ ہوں. وہ بہکے نہ بہکے وہ الگ بات ہے، لیکن اس کے بعد طاقت ہے. انبیاء نہیں بہک سکتے. تو اللہ کی ذات کے بارے میں ایسے ایسے لفظ آ گئے اور ایسی ایسی بحثیں شروع ہوئی ہیں کہ اللہ خود کہیں پیچھے رہ گیا. وہ وحدۃ الشہود ہے کہ وحدۃ الوجود ہے، سب اللہ میں ہے کہ اللہ سب میں. اور اس پر جو بحثیں ہوئی ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، اور لوگ اس ذات میں لگ گئے. آپ کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کاموں میں نہ پڑنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. ہلاک کا مطلب ڈیتھ نہیں ہے، یو بی آؤٹ آف یور وے، جو آپ کا گولوں سے ہٹ جائیں گے. تو اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا تھا اپنی بندگی، اپنی غلامی کرنے کے لیے. یہ میں نے آپ کے سامنے آیتیں جو رکھی ہیں، کیا مقصد ہے ان کا؟ اب سوچیں ذرا، تو بندگی ہے کیا؟ اگر نماز روزہ زکوٰۃ حج کے علاوہ بھی کچھ ہے جو شیطان کے لیے نہیں کرنا ہے، تو انسان شیطان کی بندگی کرتا کیسے ہے؟ سمپل سا آنسر، نماز نہیں پڑھی شیطان کی بندگی، روزہ نہیں رکھا شیطان کی بندگی. میں مجبوری کی بات نہیں کر رہا ہوں، رکھا ہی نہیں. زکوٰۃ نہیں دی یا زکوٰۃ میں جی یہ فلاں. قربانی آنے والی ہیں، بڑے بڑے میسیجز آئیں گے انشاءاللہ آپ کو کہ جناب آپ تو روز گوشت کھاتے ہیں. وہ ہمارا ایک موضوع رہے گا انشاءاللہ. میں چند باتوں کا اشارہ کر رہا ہوں. وہ جناب اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اور یہ اور فلاں. میں آپ کو ایک مثال دے دوں، آپ کو اندازہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کے ذریعے کتنی بڑی آپ کی جو اکانومی کھڑی کر دی. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کی مثالیں نے فی الحال ہزاروں جانور فروخت ہوتا ہے، ہزاروں، لاکھوں، بلکہ شاید کروڑوں تک بات پہنچ جاتی ہوگی. ان کو بیچنے والوں کو پیسہ نہیں ملتا ہوگا کیا؟ اور جو بیچنے والوں نے پالا تھا تو انہوں نے چارہ نہیں کھلایا تھا کیا؟ تو چارہ کسی نے اگایا تھا کہ نہیں اگایا تھا؟ اس نے پیسہ کمایا کہ نہیں کمایا؟ پھر جب کٹنے کے لیے آتا ہے تو لاکھوں قصائی، ان کا روزگار چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ ان کی چھریاں بنتی ہیں کہ نہیں بنتی ہیں؟ چھری بنانے والوں کی کمائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ جہاں بکتی ہے دکاندار کی بنائی چلتی کہ نہیں چلتی ہے؟ کھالیں بکتی ہیں کہ نہیں بکتی ہیں؟ آپ جوتے بیلٹے پرس لے کر آئے، کہاں سے آئے سارے کے سارے؟ یہ ان کے لیے جانوروں کو مارنا پڑتا نا. اللہ نے انتظام کر دیا آپ کے لیے پورے سال کے لیے. انہیں چمڑا کہاں سے آتا آپ کے پاس؟ اگر سب ہی دانشور ہو جاتے اور قربانی منع ہو جاتی تو کہاں سے لاتے چمڑا پھر آپ، جو کہ ہزاروں چیزوں میں انوالو ہوتا ہے. کروڑوں کا بزنس وہ چل رہا ہے. کروڑوں لوگوں کو اچھا گوشت کھانے کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ ہر کوئی شخص کوشش کرتا ہے کہ 1/3 دے دے نا کسی کو، چاہے پورا نہ دے تو 1/3 تو دیتا ہے نا. کتنے گھروں میں اس دن گوشت پکتا ہوگا، کتنی پتیلیاں خریدی جاتی ہوں گی، کوئلے بکتے ہوں گے، سیخیں بکتی ہوں گی. اندازہ کرے، کیلکولیٹ کرے، کھربوں روپے کا بزنس ایک عبادت کے ساتھ مخصوص کر دیا اللہ نے. اور چند دانشور کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ فضول خرچی ہے. وہ دانشور سالگرہ میں نہیں کھڑے ہوتے، اپٹن، مہندی، مایوں میں نہیں کھڑے ہوتے، اینیورسریز میں نہیں کھڑے ہوتے. نہیں جی وہ تو بزنس چل رہا ہے. تو یہاں کا سارا پیسہ ضائع ہو رہا ہے کیا؟ کبھی سوچے گا بیٹھ کے؟ کھربوں روپے کا اللہ نے کاروبار شروع کیا ہے، کتنے لاکھوں لوگوں کی روزی کا انتظام کیا ہے. لیکن شیطان تو ضرب لگائے گا نا، شیطان تو ضرب لگائے گا. تو بندگی میں شیطان کی کیسے کر رہا ہوں؟ قربانی نہ کر کے، شراب پی کر، چوری کر کر، ڈاکہ ڈال کر، جھوٹ بول کر، وعدہ خلافی، بے ایمانی، ملاوٹ. میں اگر گنانے شروع ہو جاؤں تو خطبہ نکل جائے پورا. یہ ہے بندگی شیطان کی، دل کی آمادگی کے ساتھ. چور شروع میں شاید چوری کرتے ہوئے ڈرتا ہو یا جھجک ہوتی ہوگی، پھر تو وہ اس کا پیشہ ہے، دل و جان سے کرتا ہے، راتوں کو اٹھ کے کرتا ہے، خطرے مول لے کے کرتا ہے. یہ شیطان کی بندگی کہ اس کی بات ماننا، اس کی اطاعت اور فرما برداری. یہ بندگی کا دوسرا حصہ ہے. عبادت کے دوسرے معنی اطاعت کرنا، کسی کی فرما برداری کرنا. یہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے اگر اللہ کی بندگی کرنی ہے تو نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کے علاوہ مجھے اور بھی کام کرنے ہیں کہ جس کو میں نے رب مانا ہے وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے.
نماز کے علاوہ، روزے کے علاوہ، زکوٰۃ کے علاوہ، حج کے علاوہ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہیں؟ ہم نے کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ صبح اٹھوں تو میرے منہ پہ کیا ہونا چاہیے؟ دعا ہونی چاہیے نا. سب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کس نے صبح اٹھ کے دعا پڑھی تھی. اگر دعا نہیں پڑھی تو اللہ یاد نہیں رہا نا. تو آپ اٹھے ہی غفلت کی حالت میں کہ اللہ صبح یاد ہی نہیں رہا. چھوٹی سی دعا بچوں کو شاید یاد ہوگی، بچے پڑھتے بھی ہوں گے اور بہت سارے لوگ پڑھتے ہوں، میرا گمان ہے. لیکن اگر نہیں پڑھی ہے تو سوچیں میں نے صبح جاگنے پر دعا کیوں نہیں پڑھی، میں کیسے بھول گیا اللہ کو. تو جو صبح اٹھتے ہی اللہ کو بھول گیا، چلے تھوڑی بات یاد آ گیا بعد میں پڑھ لی، لیکن اگر پڑھی ہی نہیں تو میں غافل رہا کہ نہیں رہا. تو جس رب نے میری آنکھیں کھولی تھی اس کا ہی شکریہ ادا نہیں کیا. کیا پتا میری آنکھیں ہی نہ کھلتی. ہے یہ میری غفلت. یہاں سے بندگی شروع ہوتی ہے، صبح سے بندگی کہ دعا پڑھی کہ نہیں پڑھی، اٹھ کے باتھ روم گیا کہ نہیں گیا، باتھ روم جاتے ہوئے اللہ کو یاد کیا کہ نہیں کیا، نکل کر اللہ کو یاد کیا کہ نہیں کیا، کھانا کھایا تو اللہ کو یاد کیا کہ نہیں. پوری صبح سے لے کے شام تک کے جو اذکار ہیں وہ کس لیے رکھے گئے؟ تاکہ تمہارے ذہن میں اللہ موجود رہے. جب اللہ موجود رہے گا اس کی بندگی کا احساس موجود رہے گا، اس کی بندگی کا احساس موجود رہے گا، اعمال درست ہو جائیں گے. ہم کتنے غافل ہوگا کہ جتنی خوبصورت دعائیں ذکر اللہ کے رسول نے سکھائے تھے سب بھول گئے، وہ ہماری زندگی کا حصہ ہی نہیں رہے. ایماندار سے بتائیے گا، آج جو میں نے درود پڑھا ہے آپ کے سامنے، صبح سے اٹھ کے اب تک کتنوں نے کتنی دفعہ درود پڑھا ہے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کر لیا اللہ. تو رسول کتنا یاد رہا. لیکن صبح اٹھ کے سب سے پہلے کیا تھا؟ واٹس ایپ کھولا تھا کہ مجھے کس نے یاد کیا. کوئی میسج تو نہیں آیا، انسٹاگرام پہ کوئی نئی پوسٹ تو نہیں آئی، فیس بک پہ کیا چل رہا ہے آج کل، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، الیکشن جیتے کہ نہیں جیتے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کون جیتا کون ہارا، عدالت کا کیس، فلسطین، وہ کوئی پوسٹ آئے گی تو دیکھ لیں گے. ضروری چیزیں یہ تھی. انڈین اپنا چینل کھول رہے ہیں، پاکستانی اپنا چینل کھول رہے ہیں. اللہ خیر صلی اللہ. یہ ہمارا حال صبح کا کس دن، جس واحد دن کا نام قرآن میں آیا ہے، وہ واحد دن جس کا قرآن میں ذکر ہے، من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اس کی طرف صحیح کر کے جاؤ، دوڑ کر جاؤ اور تمام کام چھوڑ دو. ہم نے تمام کام نہیں چھوڑے، اللہ کو چھوڑ دیا، سارے کام چلتے رہے ہمارے. ہاں جمعے کے لیے پڑھنے آ گئے ماشاءاللہ، پوری دنیا آئی ہوئی ہے کہ جمعہ پڑھنے کے لیے. اس کے بعد پھر وہ سب سے پہلے فیس بک کھولیں گے، واٹس ایپ، کہ جمعے کے بعد کوئی میسج آیا کہ نہیں آیا. ہاں تبلیغ کی کچھ لوگوں نے، سب کو بھیجا جمعہ مبارک، بس تبلیغ کا حق ادا ہو گیا. ہم اس لیے پیدا ہوئے تھے، ہم اس کام کے لیے پیدا کیے گئے تھے. سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. جو ہماری زندگی کے مقاصد تھے وہ کہاں کھو گئے ہیں، ہم کن چکروں کے اندر پھنس گئے. میں گرمی کی وجہ سے اپنی بات ختم کر کے آپ کو ایک حضور کی حدیث سناتا ہوں کہ ہم جو چکروں میں لگ گئے نا کہ اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کدھر ہے، زمین پر ہے، عرش میں ہے، سب میں، ادھر ہے ادھر ہے. ہم ان کاموں میں لگ گئے کہ جو مطلوب ہی نہیں تھے، جن کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. ہمارے علماء آج کل کے بہت بڑی اکثریت، خطیب، ذاکر، پیرو، سب ان کاموں میں لگ گئے جو مطلوب ہی نہیں ہے، جو مطلوب نہیں ہے. ان کے لیے پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے. اور جو مطلوب ہے، اکثر بچوں نے پوچھا نا قبر میں 3 سوال پوچھے جائیں گے. ہم سب کو سوال معلوم ہے، ہم کو جواب بھی معلوم ہے، اور سمجھتے بڑے آسان سے کہتے ہیں کہ من ربو کا، اللہ رب ہے، من نبیوں کا، اللہ میرے رسول میرے نبی، من دینوں کا، اسلام میرا دین ہے. تو کیا آپ سمجھتے 3 سوال پوچھ کے 3 جواب دے کے آپ کو 100/100 مل جائیں گے؟ وہ کاؤنٹر سوالات بھی تو ہوں گے نا. اگر اللہ رب تھا لیکن یہ سوال کاؤنٹر وہاں نہیں ہوں گے، وہ قیامت میں ہوں گے. یہاں تو 3 سوال پوچھ کے پیپر پر بھیج دیا جائے گا، اللہ سے 3 سوالوں کے جواب دے دیے، وہ صحیح دیے. وہاں ذرا ہوگی گرفت. پھر تو روایت موجود ہے ترمذی اور دارمی کی کہ جو ہم نے 3 سوال کے جواب بڑے آسانی سے دے دیے نا، اللہ میرا رب ہے، نبی میرا جو ہے وہ رسول ہے، اور اسلام میرا دین ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن کسی شخص کے قدم 1 انچ ہل نہیں سکیں گے جب تک اس سے 5 باتیں نہ پوچھ لی جائیں. ابھی 3 کے تو جواب دے کر آ گیا نا بڑے آرام سے، خوش و خرم، جواب پورے 3 آؤٹ آف 3 مل گئے، پورے 100%. 5 چیزوں کے جب تک جواب نہیں دے گا قدم نہیں لا سکے گا. پہلا سوال، اپنی عمر کن چیزوں میں ختم کی؟
اپنی عمر کہاں بتائی؟ کیا جواب دے گا؟ اکثر جو انٹرویو لوگ دینے جاتے ہیں ان سے کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں انٹیلیجنس پوچھنے کے بارے میں نا، کہ کتنا انٹیلیجنٹ ہے. ڈگری اب کوئی نہیں دیکھتا. بی ایس سی میں آپ نے ٹاپ کیا تھا کہ فیل ہوئے تھے، مخلی ولی. آپ ذرا ان سوالوں کے جواب دیں. تو ایک سوال نامہ تیار کرتے ہیں بڑے کیئرفلی. تو کچھ سوالوں بعد سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ فارغ وقت میں کیا پڑھنا پسند کرتے ہیں، ناول، رسالہ یا قرآن؟ اور کیا کرے گا سب سے؟ مسلمانوں کو کیا قرآن پڑھتا ہوں، سرکل کر دیا نا. پھر آگے جا کے پوچھتے ہیں آپ کا بہترین رائٹر، فیوریٹ رائٹر کون ہے؟ وہ اپنے فیوریٹ رائٹر لکھ دے گا. کیا سوال پوچھیں گے؟ فلاں. پھر وہ جب انٹرویو والے کے پاس جائے گا تو کہے گا آپ نے لکھا تھا کہ آپ سارا وقت قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ کو یہ سڈنی، شیلڈن، اگاتھا کرسٹی پڑھنے کا وقت کب ملا؟ اوپر تو آپ نے لکھا تھا قرآن پڑھتا ہوں، تو آپ کا فیوریٹ رائٹر کون ہونا چاہیے تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ یہاں تو کچھ اور بول رہے ہیں. پکڑ ہو گئی نا. اور 2-3 ایسے سوالات ہوتے ہیں. ہمارے پاس بھی ایک سوال نامہ ہے، 20 سوال کا ایک پیپر ہے، 20 سوال کا. وہ ہم دیتے ہیں ٹیچرس کو یا بچوں کو. اور وہ پیپر آخر میں، ان 20 سوالات کے بعد پیپر آخر میں جو آپ کے پاس آنا چاہیے بالکل بلینک ہونا چاہیے. اس پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہونا چاہیے، کچھ بھی. سب کچھ لکھا ہوتا ہے. کہ وہ سوال نمبر 2 مس کر جاتے ہیں کہ لیو ایوری کوشچن ایکسپیکٹ 1, 2 and 20. 1 میں تھا کہ ریڈ ویری کیئرفلی دا ہول کوشچن پیپر. نمبر 2 پہ اگنور 1, 2 and all question except 1, 2 and 20. اور 20 پہ لکھا تھا look at your side paper, are they filled or empty. اس میں بھی عمر پوچھی گئی تھی، سوالات پوچھے گئے تھے، جوتوں کا کلر کون سا ہے، کون سا کلر ہے، موسم کیسا ہے، ڈیٹ کیا، سب لکھنا شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ 2 میں کیا لکھا تھا؟ اگنور آل کوشچن ایکسپٹ 1, 2 and 20. 1 میں تھا ریڈ، 2 میں تھا اگنور، اور 20 میں تھا گیو دا پیپر ٹو دا ٹیچر. تو ہم نے سوال تو بول دیے، اللہ رب ہے، نبی رسول ہے. اللہ پوچھے گا عمر کہاں کھپائی تھی؟ وہ تو موقع ہی نہیں ملا. وہ صبح سے جاب، پھر اسکول، پھر بچے، پھر شادی، پھر حج، پھر عمرہ. دوسرا سوال، اس علم کے بارے میں جو اس نے لیا تھا کن چیزوں میں خرچ کیا؟ سوشل میڈیا کے اوپر کون افضل ہے؟ علی کے حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ کی، حضرت عائشہ اور خدیجہ. اس پہ لگا دی عمر ساری میں نے. تیسرا سوال، مال کے بارے میں کہاں سے کمایا؟ کہاں سے کمایا؟ یوٹیوب سے کمایا، فیس بک سے کمایا. گولڈن پلیٹ ملی تھی، پلیٹینم پلیٹ ملی تھی، اور تھا کہ اس کے اندر بکواس ساری، فضول قسم کے شو، فضول قسم کے ڈانس، فضول قسم کی باتیں. اور کما رہا تھا تو ملاوٹ بھی چلتی ہے، وعدہ خلافی بھی چلتی ہے، جھوٹ بھی چلتا ہے، غلط مہر بھی چلتی ہے. میڈ ان چائنا بنی ہوئی پیچھے گلی کے اندر ہے، میڈ ان چائنا، میڈ ان جاپان کا ہوتا ہے. چوتھا سوال، کہاں خرچ کیا؟ کمایا کہاں سے اور کہاں خرچ کیا؟ اور یہ کہ جسم کے بارے میں کس چیز کے لیے محنت کی؟ 5 سوال اگین. عمر کن کاموں میں لگائی، علم کن چیزوں میں خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جسم کو کس کام میں لگایا. اب وہ 3 سوال پیچھے رہ گئے نا. اللہ اگر رب تھا تو حرام کا کماتے ہوئے ڈر نہیں لگا. رسول اگر تمہارا نبی تھا تو اس کے دین کو پھیلانے میں تمہیں فکر نہیں ہوئی. اور من دینوں کا، تو دین نے تمہیں کب کہا تھا کام کر کے آؤ جو تم کر کے آئے. یہ ہیں وہ سوچنے کے مقامات، یہ ہے ہمارا مقصد حیات. سوچیں بیٹھ کے اس کے اوپر. وقت سے چلا جائے گا، سب چلے جائیں گے. آپ روز سنتے ہیں، آج بھی شاید کوئی خبر آئی ہوگی، پچھلے ہفتے میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، کل میری باری بھی ہو سکتی ہے، پھر کسی اور کی باری ہو سکتی ہے. سب چلے جائیں گے. وہ جو آگے کی منزلیں جو ہم بیان کر رہے ہیں، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ان چیزوں کو سمجھ لوں، اپنے اعمال درست کر لوں. کیا جواب دوں گا ان باتوں کو؟ اگر میں دین کے کام میں نہیں لگ رہا ہوں تو مجھے بتائیں کہ سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 5 میں کیا جواب دوں گا؟ کہاں عمر خرچ کی، کہاں علم خرچ کیا، کہاں جسم لگایا؟ اگر میں دین کا کام نہیں کر رہا ہوں، اور نہیں کر رہا ہوں تو وجہ کیا ہے؟ کون سی ایسی مجبوری ہے کہ اللہ کے لیے وقت نہیں نکال سکتا ہفتے میں 1 دن؟ مسجد میں ہزاروں جگہ درس ہو رہے ہیں، ہم نہیں کہتے ہمارا درس بہترین ہے، ہر جگہ درس ہو رہے ہیں. کہیں تو جڑے. 30 سال سے یہی تو کہہ رہے ہیں نا، جڑے کہیں نا، دین کا حصہ بنیں، پھر اس کو اپنا حصہ بنائیں، اس کی تبلیغ کریں تاکہ اللہ کو جواب دے سکے اللہ تیرے دین کے لیے علم حاصل کیا، تیرے دین کے لیے جسم کو لگایا، اور تیرے دین کے لیے عمر ختم کی میں نے.
تو تب سرخرو ہوں گے نا، پھر اللہ غلطیاں معاف کرے گا۔ 100% لینے والوں کو A گریڈ نہیں ملتا، 85 والوں کو بھی مل جاتا ہے۔ 15 غلطیاں کرنے کے بعد A گریڈ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ اور جو بچے O لیول کر رہے ہیں 70 پہ A گریڈ آ جاتا ہے، 30 غلطیاں وہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ بچے نے کوشش کی، محنت کی، ایوریج سے اوپر لائے، جو باقی 30 غلطیاں معاف کرتے ہیں، یہ لو A+ گریڈ۔ جب انسان یہ کر سکتا ہے تو انسان کو بنانے والا رب جو رحمان الرحیم ہے وہ یہ نہیں کرے گا؟ وہ صرف دیکھے گا کوشش، تبھی اسے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری ہمت ہے، کرو تو باقی رحمان رحیم پہ چھوڑ دو، لیکن مطلوب کے ساتھ، ان سوالوں کے جواب کے ساتھ، پھر دیکھیں اللہ رحیم ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔